ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن اس بار سیاست کی بات صرف نہیں ہے، اس بار بات ہے انسانی حقوق کی۔ پچھلے ہفتے پاکستان میں جو واقعات ہوئے، 25 مئی کے بعد دوبارہ اس طرح کے واقعات ہونا مجھے بہت حیران کرتا ہے۔ لیکن پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ ایسے شخص کو جو وزیر قانون تھا، جب وزارت قانون اس کے پاس تھی، پنجاب میں کھلے عام عوام کو مارا گیا، اور اب وہ وزیر داخلہ ہے، تو ایسے واقعات ہونا اور ان سے سرپرائز ہونا ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم سرپرائز کیسے ہو سکتے ہیں جب ایک شخص کو عہدہ اس لیے دیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، ایک شخص کو وزارت داخلہ کا عہدہ دے کر پبلک کو ڈرانا، تو پھر ہم سرپرائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ ہے 88 ایپیسوڈ میں ہوں پاکستان کی، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کی آواز، سلمان ارشد۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ آج بہت خاص مہمان موجود ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، پروفیشنل ہیں، فلوریڈا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں، ابھی ایڈیٹر ہیں، لکھ رہی ہیں میڈیکل ایشوز پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو ان کے مطابق وہ سرو کر رہی ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ، اور بہت سے بڑے پلیٹ فارمز پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اویئرنیس پلانے کا کام ادا کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر مہوش، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہو آپ سلمان؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر مہوش، before I ask you about yourself further, before I get into the questions, سوشل میڈیا ٹیم ہم بہت سنتے ہیں، کیا یہ آفیشیل اینٹی ہے پی ٹی آئی کی؟ What is it? Can you explain more about social media team? Of course. So PTI social media team is a team of volunteers. اور یہ ہر ریجن کی اپنی اپنی ایک ٹیم ہے۔ ابھی جس طرح سے آئی ایم پارٹ آف پی ٹی آئی کور ٹیم which involves پی ٹی آئی کی جو پوری کور یعنی سب کو ڈیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ریجنل ٹیمز بھی ہیں، اس میں وی ہیو پی ٹی آئی سوشل میڈیا یو کے کی ٹیم، وی ہیو پی ٹی آئی سوشل میڈیا نارتھ امریکن چیپٹر، آئی ایم پارٹ آف نارتھ امریکن چیپٹر اینڈ کور ٹیم۔ اب اس میں بیسیکلی وی ہیو والنٹیئرز، دیر آر پیپل ہو وانٹ ٹو والنٹیئر دیئر ٹائم فار دا کاز۔ کاز کیا ہے؟ خان صاحب کا کاز، خان صاحب کا پارٹی کا جو کیا کہتے ہیں پارٹی کا جو وہ ہے بیانیہ، اس کو عوام تک پہنچانا۔ اسپیشلی آج کل کے وقت میں جب ہم پہ میڈیا بین اور وہ ان سب کو فیس کر رہے ہیں، اس کے لیے سوشل میڈیا از اے ویری اسٹرانگ پلیٹ فارم۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، واٹ وی بیسیکلی ڈو از لوگ خود سے والنٹیئر کرتے ہیں، دے ناٹ ریئلی گیٹنگ پیڈ فار اٹ، آئی ایم ناٹ گیٹنگ پیڈ فار اٹ۔ ہمارے ساتھ جو ہماری جو ٹیم لیڈ کر رہی ہے نارتھ امریکن، we have Saman, we have Momina, and we have احمر بھائی، یہ سارے لوگ ہم لوگ والنٹیئر ہیں، ہم اپنا ٹائم والنٹیئر کرتے ہیں۔ when people reach out to us کہ they want to be a part of social media team، تو ہم ان کو اسکرین کرتے ہیں، ان کی صحیح۔ پروفائل اسکرین ہوتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں کہ کیا if they can be the voice of PTI۔ اتنے فالس نیریٹیوز ہیں، اور ہمارا بیسیکلی جو کام ہے پارٹی کا نیریٹیو آگے پہنچانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مہوش، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے، مطلب آپ نے بتا دیا آپ لوگ ویٹنگ کرتے ہیں کہ کون سوشل میڈیا کا حصہ آفیشلی بن سکتا ہے، تو کیا کور کمیٹی پی ٹی آئی کو بھی اس کا پتہ ہے؟ ویری بریفلی مجھے بتائیے گا کہ کیا کور کمیٹی سے اپرووڈ ٹیمز ہیں یہ؟ جو انڈکٹڈ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، وین وی ہیو اسکرین دا پارٹیسپینٹس، تو ہم ان کو ایک طرح کا سمجھ لو آپ پروبیشن پیریڈ ہوتا ان کا، دے آر ابائڈ بائی دا کوڈ آف کنڈکٹ، دے کین ناٹ یوز سرٹن، دے ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ کوڈ آف کنڈکٹ، جس میں یو کین ناٹ یوز سرٹن ٹائپ آف لینگویج، یو ہیو ٹو اسٹے سول، یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو پارٹیز نیریٹو اینڈ دا ہیش ٹیگس اینڈ دی میسج دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کنوے. Once and then that team that we hired, that group that is hired, basically usme log shortlist hote hain and then they get officially inducted. So when they get officially inducted, wo party owns them کہ اگر وہ کوئی بات کر رہی ہے یا کوئی کچھ کر رہی ہے، جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے لوگ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یا اگر وہ مریم بی بی کے کا جو کیمپ ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بلی کرتے ہیں، سائبر بلینگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سو بہت سارے لوگ ہیں، پی ٹی آئی از اے نیم،
that anyone can use in their title and profile. But if you are being an inducted member, آپ کوئی اس قسم کی ایسی کوشچنیبل قسم کی ایکٹیویٹی آپ نہیں کرتے ہو. آپ کا مقصد صرف یہی ہے پارٹی کا نیریٹو آپ نے کامنٹ کرنا ہے اور کنٹریبیوٹ ٹو دا ہیش ٹیگ. پھر ہمارے اسپیس سیشنز بھی ہوتے ہیں. میں اسپیس سیشن کی جب بات کر رہا ہوں, میں اسپیس کیا مطلب ہے, یہ میرے خیال میں آپ خاص طور پہ ٹویٹر کی بات کر رہی ہے, جو ٹویٹر سروس پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ لوگ آ کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور لوگ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جتنا مجھے پتہ ہے وہ اس پلیٹ فارم کو بہت زیادہ ہیویلی یوز کرتے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں, پروپوگنڈا کو نگلیکٹ کرنے میں یا پروپوگنڈا کو ایکسپوز کرنے میں. از دیٹ دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ؟ It is. So we are not just limited to Twitter. Social media خاصا براڈ فیلڈ ہے. Twitter is just part of that social media. ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹس بھی ہیں, آفیشیل ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہیں, آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ بھی ہیں. Twitter, since I am part of Twitter, تو شاید آپ بہت زیادہ ٹویٹر میرے منہ سے بھی سنو گے, بٹ ٹویٹر پہ یہ ہے کہ وی کنڈکٹ اسپیسز. سو اسپیسز سے کیا ہوتا ہے, بیسیکلی اٹس اے پلیٹ فارم where people can join you. We invite people from the leadership, کیونکہ there was a time جب لوگوں کو شکایت ہوتی تھی کہ ان کا لیڈرشپ کے ساتھ اتنا کنیکشن نہیں ہے, اور with COVID and the rest آپ پبلک اتنی زیادہ وہ انٹریکشنز وغیرہ نہیں ہوتے. تو we invite people from the leadership, we invite people that can answer their questions and concerns. اگر ان کو اگر آج کل کے زمانے میں جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ وی یوز ٹو ہیو اسپیس سیشنز لیٹس سے 2 to 3 times a month, بٹ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے وی ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دوز سیشنز مور فریکوینٹلی, کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے, پیپل آر فرسٹریٹڈ, دے ڈونٹ ہیو اینی پلیس ٹو وینٹ. تو وہ وہاں پہ آتے ہیں, دے گیٹ ٹو اسپیک, دے گیٹ ٹو شیئر دیئر تھاٹس, اور کبھی کبھی ہمیں ان سیشن سے ہمیں بہت سارے برین اسٹارمنگ آئیڈیاز ملتے ہیں, بہت ساری پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے. وی گیٹ پوائنٹس کے جن سے آپ کو یو کین ایکچولی پالش یور ایگزسٹنگ ایکٹیویٹیز جو آپ آن گراؤنڈ کر رہے ہوتے ہو, اینڈ اٹ از اے کنیکشن سارا. کیونکہ آپ اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کیا ہوتے ہیں کہ ہم جب ہم وہاں پہ نہیں ہوتے, فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتے, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ہم ہولتے رہتے ہیں, ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں, خبریں صحیح مل رہی ہیں کہ غلط مل رہی ہیں. ٹی وی چینلز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم میڈیا پہ ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر مہوش, آئی ہیو گاٹ ٹو آسک یو, مینشن کہ لیڈرشپ آتی ہے, وٹ ڈو یو مین بائی لیڈرشپ؟ کون سی لیڈرشپ آتی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مراد کیا ہے؟ کیا ٹیئر سیکنڈ, ٹیئر فرسٹ یعنی مراد سعید وغیرہ, شاہ محمود قریشی وغیرہ, یا خود خان صاحب بھی اسپیسز پہ آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ خان صاحب ٹویٹر پر آئے تھے, تو کیا وہ ٹویٹر اسپیس کی ہی بات ہو رہی تھی کہ وہ آ کے لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا تھا؟ جی بالکل, خان صاحب اسپیس سیشن میں آئے تھے, اور ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ وہ آئے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم نمبر آف ٹائمز ان کو لے کے آئیں, لیکن آج کل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ اتنا انوالوڈ ہیں, اور ان کے سیکیورٹی کو بھی تھریٹس ہوتے ہیں. تو آج کل وہ ایک طرح سے الیکشن کیمپینز میں زیادہ وہ انوالوڈ ہیں. لیکن پارٹی لیڈرشپ مراد سعید ہیں ہمارے پاس, ہمارے ساتھ مراد سعید, بلکہ انفیکٹ I have had in the past 1 month I have had 2 or 3 sessions with Murad Saeed alone. اور اس کے علاوہ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر ساری لیڈرشپ آتی ہے. کراچی کے جو وہ ریجنل الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی ہمارے ساتھ کافی سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور اس میں لوگ آ کے لوگوں سے, اور وہ بڑی خاصی کینڈیڈ قسم کی وہ ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, جس میں وہ لوگ آ کے بولتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے کے لیے کیا, ہمارے علاقے کے لیے کیا. تو وہ اٹس کائنڈ آف بریجنگ دا گیپ بٹوین اے کامن مین ایون اوورسیز پاکستانی اینڈ دا پارٹی لیڈرشپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر مہوش, جنرلی جب بھی میرے پاس کوئی نیا مہمان آتا ہے میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, لیکن ماشاء اللہ سوشل میڈیا ٹیم کا کانسیپٹ بہت براڈ ہے, اور اس کی کلیریفیکیشن جنرل پبلک کے لیے ضروری تھی, تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے وہ سوال کیا. جنرلی میرا سب سے پہلا سوال میرے گیسٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, کیونکہ اکثر میرے مہمان اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں. ایز این اوورسیز پاکستانی, پاکستان سے دور رہ کر, فزیکل ڈسٹینس بہت زیادہ ہے پاکستان سے, خاص طور پہ آپ تو فلوریڈا میں بھی ہیں, امریکہ از ون آف دا ریناؤنڈ کنٹری. اب خود کو پاکستان سے کیسے ریلیٹ کرتی ہیں, اور پاکستان کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہیں؟ پاکستان ٹو می از مائی چائلڈہڈ, اینڈ دس از مائی پرسنل اوپینین. میرے خیال میں پاکستان سے دور آ کے آئی یوز ٹو تھنک کہ پاکستان سے دور آ کے شاید میری محبت کم ہو جائے گی, کیونکہ when you start living at a new place you make that new place your home.
میرے خیال سے یہاں پہ آنے کے بعد میری محبت زیادہ پروان چڑھی اور مجھے لگتا تھا کہ سنس آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو دیٹ پلیس تھرو مائی پیرنٹس اینڈ دا ریسٹ آف مائی فیملی، اب وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں رہ گئے ہیں. اب میرا وہ جو رشتہ جو وہاں کا ہے نا، وہ اب شاید وہ وہی والا خاصا والا رشتہ ہو گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہو گیا ہے. میں جب پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں نا، مجھے میرے نانا کی مائی نانا یوز ٹو سرو فار پاکستان، تو وہ مجھے میرے نانا کی ہم آئی گرو اپ لسننگ ٹو ہز اسٹوریز، وار ٹائم اسٹوریز، کیا ہوتا تھا، آزادی کیسے لی تھی، کیسے وہ جاتے تھے لوگوں کے جلسوں کو سننے. تو اب وہ والی بچپن کی میری کہانی مجھے لگتا ہے کہ میں آئی ایم لیونگ دوز مومنٹ. مائی نانا اللہ ان کو رحمت کرے، ہی از نو مور، بلیس یو. مائی مدر از نو مور، شی از بیریڈ ہیئر. ان کا جو آخری دن تھے وہ یہیں پہ گزرے، لیکن وہ میموریز کے تھرو جو رشتہ بنا ہے نا، وہ جو مٹی کا گندا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ میرے خیال میں یو کین ناٹ ٹیک پاکستان آؤٹ آف اے پاکستانی، چاہے وہ آن گراؤنڈ ہو، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو. یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ میموریز کے اور دل کے رشتے ہوتے ہیں. کبھی مہوش، ویسے جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر مہوش، میرے پاس جتنے بھی گیسٹ آئے ہیں اکثر کا جو اگر باٹم لائن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے دور آ کر ان کو پاکستان کی ویلیو اور ان کے دل میں جو پاکستان کی محبت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. آئی تھنک دیٹس دا سیم سینٹیمنٹ یو ہیو اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو پورٹری ایز ویل. that is exactly what because I think that's a fact. That's exactly what happens. کیونکہ آپ جب یہ دیکھتے ہو نا، پتہ ہے ہوتا کیا اصل میں سلمان، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ آ کے یہ دیکھتے ہو کہ آسانیاں ہیں، زندگی کتنی آسان ہے، آپ کو روٹی کپڑا مکان کے، آپ کو بھوکا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، کیونکہ ایٹ لیسٹ پیپل آر گیٹنگ فوڈ اسٹیمپس. تو وہی جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ میرے ملک کا انسان سسک رہا ہے، اینڈ آئی گیس وہ جو میرا پروفیشن بھی ایسا تھا، آئی ٹوک اے نوٹ کہ جی ہاں جی آپ مجھے اپنے اور آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر فرام بیک ہوم. تو وہ لوگوں کی خدمت ایک تو کرنے کا جذبہ، اور پھر آپ جب یہ دیکھتے ہو کہ کوئی دوسرا بندہ ملک کے لیے آپ کے کر رہا ہے، تو واٹ از مائی ایکسکیوز. صحیح. ڈاکٹر مہوش، آئی وانٹ ٹاک اباؤٹ ہیومن رائٹ وائلیشنس. آپ نے ابھی مراد سعید صاحب کا ذکر کیا، میں اس اسپیس میں بھی تھا جب وہ لائیو ہمیں بتا رہے تھے کہ زمان پارک کی بجلی کاٹ دی گئی. ان ڈیٹیلز کے بارے میں اور بھی آپ سے سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، اور افسوس اور دکھ سے زیادہ شاید غصہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو علی بلال کے ساتھ ہوا، یعنی جلے شاہ کے ساتھ ہوا. میں ہوں پاکستان ہوسٹ، میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، شاید میں جب ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں الفاظ وہ ڈھونڈ نہیں پا رہا کہ میں اپنے جذبات کو کیسے پورٹری کروں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے والدین کو صبر، ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے. ڈاکٹر مہوش، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ ہم، بیکاز ہی واز آلسو پولیٹیکل پارٹی ورکر. میں ان کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن فی الحال میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ what are the emotions of the political worker, people you talk to, people you speak with? اللہ تعالیٰ اس بچے، وہ تو جنتی بچہ ہے، وہ ایک معصوم وہ بچہ ہے. وہ میں جب بھی اس کا ذکر کرتی ہوں، آئی واز ان اسپیس جب ہمیں یہ خبر ملی، اور میں اس کو نہیں جانتی تھی، میں اس کی جب تصویر دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ہگ کر لوں. میرا دل، مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے گھر کا کوئی بچہ ہے. یہ آئی فیل کنیکٹڈ ٹو ہم، کیونکہ وہ کیا بات کرتا ہے، وہ خان کی بات کرتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس بھی اب وہ فیکٹس آ گئے ہوں گے کہ اس کے اوپر زیادہ بروٹیلٹی اور اتنی سختی کا استعمال اس کے اوپر، غریب بچے کے اوپر کیوں ہوا، کیونکہ جب وہ اس کو ڈنڈا مارتے تھے تو وہ خان کا نعرہ لگاتا تھا. یہ بدترین قسم کا، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ who in their right frame of mind can beat up a person جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتا ہے. اگر آپ اور میں، اگر چلیں ٹھیک ہے، اگر مجھے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اول تو یہ کہ جب وہ جو خان صاحب نے جو خوف کے بت توڑوائے نا، اب ڈرتا تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کو چلو اگر یہی ہے کہ اپنا خوف کریٹ کرنا ہے ڈنڈے کے زور پہ، تو وہ بچہ کیسے جج کر سکتا تھا اس چیز کو. ڈاکٹر مہوش، میں آئی تھنک یہاں پہ جب ہم اس پہ ٹارچر کی بات کریں گے وہ بہت گرافک ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں شو کے آخری پارٹ میں بات کرنا چاہوں گا.
اور تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پہلے ان پہ بات کر لوں، پھر ہم ضلع شاہ کا خاص طور پہ ذکر بھی کریں گے، اور اس پہ میرے خیال میں اس ٹاپک کو علیحدہ فوکسڈ ٹائم بھی چاہیے. ہیومن رائٹ وائلیشنس کی بات کر رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بھی ہیں. مراد سعید جب آئے انہوں نے بتایا کہ بجلی کاٹ دی گئی ہے زمان پارک کی. یہاں پہ جیسے ادارے حملہ کر رہے ہیں ایسے محسوس کیا گیا سننے والوں کو، ایسے کم سے کم مجھے ایسے لگا. گھبراہٹ تھی کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں پاکستانی کے ادارے پاکستانیوں کے ساتھ. ان کا اور بھی فیئر جو مجھے اس وقت سنائی دی ہے کہ وہ شاید فون اور انٹرنیٹ بھی کاٹ دیں گے زمان پارک کا. What do you have to say as a social media worker, not just for PTI, as an overseas Pakistani? جب آپ یہ باتیں سن رہی تھی، کیونکہ آپ تو ایک ایڈمن تھی، آپ ہوسٹ کر رہی تھی، تو آپ کے جذبات کیا تھے and what do you want to tell public about it more than what I couldn't mention right now? سلمان ٹو بی آنےسٹ ایک وقت تھا جب یہ ایک آپ کے نا وہ جو اسٹیجز آف گریف ہوتے ہیں نا، وہ سارے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم پہ سب پہ اوورسیز پاکستانیوں پہ گزرے ہیں. ابھی ہمارے اوپر جو اسٹیج ہے نا وہ خوف کی ہے، اور ایک وہ یوفوریا اور خوف نہیں، غصے کی ہے. یوفوریا پلس غصہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں. آپ تو صرف لائٹ بند کرنے اور اس کی بات کر رہے ہو، انٹرنیٹ بند کرنے کی بات کر رہے ہو. جس طرح کا وہ بروٹیلٹی یوز کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ فورس یوز کر رہے ہیں، اور کن لوگوں پہ یوز کر رہے ہیں. They took an oath to protect us. انہوں نے اس چیز کے لیے اوتھ لیا ہے. آپ کی عقل نہیں ماننے کو تیار ہوتی، آپ کا دماغ کچھ ٹائم کے لیے معوف ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے. اور یہ اپنے لوگ ہیں، یہ نہتے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا، انہوں نے یہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے. جو چھوٹے چھوٹے انفینٹس کے ساتھ وہاں پہ آ رہے ہیں زمان پارک میں، تو وہ ان سے کون کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ لڑیں گے یا یہ کسی قسم کی ریزسٹنس وہ کریں گے. اگر آپ نے واٹر کینن بھی یوز کرنی ہے تو آپ پلین واٹر کینن یوز کر سکتے ہو. آپ تو ان کے اوپر ایکسپائرڈ گیسز یوز کر رہے ہو کہ اگر چلو ابھی یہ ڈسپرس نہیں ہو رہے تو وہ کس قدر کا شدید نقصان کریں گے. ڈاکٹر مہوش سوری، آئی ہیو ٹو آسک. میں نے اپنی ایپیسوڈ کی اوپننگ میں بھی مینشن کیا، میں سیدھا رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہا تھا. میں ان کے بارے میں فی الحال بات نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں 25 مئی کے بعد کیا آپ کو لگتا تھا کہ وہ واقعات دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سرپرائزڈ ہیں؟ Honestly speaking, کہیں نہ کہیں in my heart when خان صاحب announced کہ جی ریلی ہوگی، میرے دل کے نہ کسی کونے میں جو شاید جو انسانیت کو سپورٹ کرتا ہے، اس میں کہیں ایک دبی خواہش تھی کہ کچھ ضمیر جاگ جائیں. کچھ ضمیر جاگیں گے، کچھ جن کو احکام ملیں گے وہ اپنے ڈنڈے نیچے رکھ دیں گے اور وہ کہہ دیں گے نہیں یہ تو میرے بھائی ہیں، ہم کیسے ان کے اوپر ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے افسوس اور اپنی خواہش کے ساتھ، وہ جو ایک تھی دبی خواہش جو پوری نہیں ہوئی کہ شاید کبھی تو کسی کے دل میں رحم آئے گا، لیکن وہ رحم شاید نہیں آیا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ خوف ہے، یہ پاور ٹرپ ہے. لیکن وہی والی بات، ایگو تو کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے نا، ایگو تو پولیٹیکل پارٹی کا ہو سکتا ہے نا. جو ورکرز ہیں، جو یہ عام پولیس مین ہے، جو وہ ایس پی ڈی ایس پی، وہ تک نہتی عورتوں پہ ایسا شدید قسم کا لاٹھی چارج، کپڑے پھاڑ دیے ان کے. کس مطلب آپ کا اندر، میں نے پریکٹس کی ہے میڈیسن 12 سال، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو تھا، میں نے ای آر میں خون بھی بہتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسٹیچز بھی لگائے ہیں، میں نے لوگوں کو سی پی آر بھی دیا. I ended up giving CPR to my mother. مجھے لگتا تھا کہ کبھی نہ کبھی میرا دل مضبوط ہو جائے گا. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے اور وہ آپ پاکستان سے وہ والے مناظر دیکھتے ہو، اس دن ہم بڑا جو ہم لوگوں کی نارتھ امریکن ٹیم تھی نا، اس دن وی ہیڈ اے ویری پازیٹیو مائنڈ سیٹ کہ ہم ٹائم سلاٹس کام سے ہم نے وہ فری کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ہمیں خان صاحب کے جلسے کو کوریج دینی ہے. لیکن جب وہ تو ہاتھ اٹھے تو سین ہی ڈفرنٹ تھے، لوگ لہو لہان ہوئے ہوئے. ابھی تو وہ لوگ اس کے لیے ہی آ کے اسپیسز میں بات کر رہے تھے کہ کسی نے ایک نے آ کے بتایا کہ ہمارے وہ بچے کو شہید کر دیا. مطلب یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ کون سے ضمیر ہیں جو جاگ کے نہیں دے رہے؟ کون سا ایسا اللہ کا عذاب ہم جھولی پھیلا پھیلا کے مانگ رہے ہیں کہ جس کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ میں سمجھ، شاکنگ ہے یہ. اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. لیکن اب تو خیر شاید کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.
یہ تو درندے بن گئے. ڈاکٹر مہوش, بیفور آئی گو ٹو بریک, میں آپ سے ایک کوئک کویشچن کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دس از اوپن ہیومن رائٹ وائلیشن. میں نے نوٹس کیا کہ ٹویٹر پہ بھی ہیومن رائٹ واچ کے جو اکاؤنٹس ہیں, یو این کا جو اکاؤنٹ ہے, انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے, یہ جو واقعات ہوئے ہیں, ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں. ویری بریفلی بفور وی گو ٹو بریک, سوشل میڈیا ٹیم آف پی ٹی آئی, ہیومن رائٹ کی جو اویئرنیس ہے یا یہ جو ایجوکیشن ہے ہیومن رائٹس کی, انسانی حقوق کی, جب ہم بات کرتے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی اویئرنیس کے لیے؟ ہم لوگ وی آر ٹرائنگ, اس وقت جو ہماری پرائم امپورٹنس ہے, جو ہمارا ایک وہ کیا کہتے ہیں پرائیورٹی ٹاسک ہے, از ٹو ریچ آؤٹ ٹو آور لوکل کورسپونڈنٹس. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستانی آواز خان صاحب کے اوپر جو بین لگا ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ خان صاحب کا پیغام اور جو ہمارے ملک میں جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے, جو فیشزم ہو رہی ہے, اس کو ہم دنیا کو دکھائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ یہ لوگ دیکھیں. تو ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیگ کریں یہ انسانیت کے والی یہ جو ہوتی ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو کام کر رہی ہیں تنظیمیں, ان کو ہم ٹیگ کریں, یا اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں, وہ ہم سے انفارمیشن لینا چاہتی ہیں, ہم ان کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. جو ہمارے ریجنل لوکل کورسپونڈنٹس ہیں ان کو ہم لیٹرز لکھیں. اس کے اوپر بھی اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ دیٹ لیٹر, لوگوں کو ہم نے لیٹرز کے ٹیمپلیٹ پرووائڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر مہوش, فی الحال وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد میں واپس آؤں گا اور اسی پہ سوال کروں گا. اور ناظرین, بریک سے واپس آ کے میں ڈاکٹر مہوش سے اور بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا ٹیم سے ایسوسیٹڈ ہے. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی کوریج, بار بار پیمرا سیاستدانوں پہ بین لگاتا رہا ہے, اسپیچز پہ بین لگاتا رہا ہے. پی ٹی آئی اس کو کیسے ٹیکل کر رہی ہے, یہ سوال بھی ہم ڈاکٹر مہوش سے کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر مہوش سے میں پی ڈی ایم کے بارے میں اور خاص طور پہ مریم نواز کے ریسنٹ انٹرویوز کے بارے میں بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. اور آخر میں ہم خاص ضلع شاہ کے بارے میں اور اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ملتے ہیں کچھ دیر بعد. ترکیہ اور شام کے زلزلے کی بدترین تباہی سے ہزاروں قیمتی جانیں زندگی کی بازی ہار گئیں, لاکھوں لوگ زخمی ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں الخدمت آغوش USA سے اپنے ترک اور شامی بھائیوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھا رہی ہے. آگے بڑھیے, مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Kailar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. $1,000 پر منتھ کے ڈپازٹ سٹرکچر پر اپنے گھر کے مالک بنیے. میں ہوں بدر منیر, بروکر فرام سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ, اور آپ کے لیے لایا ہوں ایک گولڈن اپرچونٹی, خاص طور پر فرسٹ ٹائم بائرز اور وہ انویسٹرز جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. اوون ساؤنڈ اونٹاریو کا ایک بہت ہی خوبصورت سٹی جہاں پر ہر قسم کی سہولت دستیاب ہے. وہاں پر 800 گھروں کا ایک ماسٹر پلان بننے جا رہا ہے, اور ٹاؤن ہومز اور ڈیٹیچ گھر جو ہیں ان کی بکنگ شروع کر دی گئی ہے. فیز 1 میں ڈپازٹ سٹرکچر بہت ہی فلیکسیبل, یعنی $1,000 پر منتھ. اگر آپ نے ٹاؤن ہوم بک کروانا ہے یا ڈیٹیچ گھر کا مالک بننا ہے, ان گھروں کا جن کی کلوزنگ ہے 2025 اور 2026 میں, تو کال کیجئے یا ٹیکسٹ کیجئے 416-835-1997. $1,000 پر منتھ کے ڈپازٹ سٹرکچر پر ٹاؤن ہومز یا ڈیٹیچ گھر کا مالک بنی. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, وہ زمزم یاد آتا ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے. خدا نے ہمیں سب چیزوں سے نوازا, تو کیوں نہ اس کے گھر جا کر اس کا شکر ادا کریں.
हज और उम्रा करें किंग ट्रैवल के साथ। ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया। इसके अलावा हर किस्म का सऊदी वीजा। किंग ट्रैवल, नंबर 1 उम्रा एजेंट इन कैनेडा। कॉल नाउ एट 1-800-844-5464। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी डॉक्टर महविश से। वो हमें बता रही थी कि कैसे हम अपने लोकल पॉलिटिशियन से, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से, अपने अपने शहरों में, अपने अपने ममालिक में हम उनसे क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता करें। डॉक्टर महविश, व्हाट वाज इट अबाउट कि आप कुछ बता रही थी कि क्या कर सकते हैं लोग और कैसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि आपको तो आप ऑलरेडी जानते हो कि जितना भी जो है मीडिया पे जिस कदर का, जिस लेवल का बैन है, तो अब सोशल मीडिया जो है वो इट्स अ रे ऑफ होप, और खान साहब भी इस चीज़ को बहुत दफ़ा एक्नॉलेज कर चुके हैं। अभी यही एक हम कैंपेन हमने रिसेंटली शुरू की है, और ये सारी नॉर्थ अमेरिका सोशल मीडिया टीम और यूके बेस्ड जो जितने भी हैं एडमिन्स, वो ये कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज पीपल टू राइट टू देयर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता हाउ टू रीच आउट टू देम, तो वही स्पेसेस सेशन हमारे कंडक्ट हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशनल मटेरियल के हाउ टू राइट अ लेटर, उन लेटर्स के टेम्पलेट हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों को दावत देते हैं कि हमें ज्वाइन करें, हमसे बात करें। आप अगर ट्विटर पे हैं तो हमसे हमारे स्पेस सेशंस ज्वाइन करें, अगर आप फेसबुक पे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारे हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। टिकटॉक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन जगह पे मिलेगी, उन लेटर्स के टेम्पलेट मिलेगी। इतने ईजी टू यूज टेम्पलेट्स हैं कि ऑल यू हैव टू डू इज प्लग इन योर इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, पता और जो कुछ भी है, और उनको बताएं, आवाज़ उठाएं, अपने मुल्क के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। जिनको हम अपने रखवाले समझते हैं वही हमारी इज्जतें तार तार करते फिर रहे हैं। सही। तो दुनिया को ये बात बताना है। जी, तो मैं इसे ब्रेक डाउन कर देता हूँ। नाज़रीन, वो ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं पीटीआई के, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप कब और क्या लिख सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और ताकि वो अपने अपने पार्लिमान में पाकिस्तान के ह्यूमन राइट वायलेशन के मसाइल के बारे में बात कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अदारों पर भी प्रेशर डाला जा सकेगा कि पूरी दुनिया उनको देख रही है, और इस तरह आपकी आवाज़ भी मैटर करती है। यहाँ से मुझे करती है। और दूसरा चीज ये कि ये वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम वोट दे के सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वी आर बेसिकली रीचिंग आउट कि ये हम चाहते हैं, क्योंकि बेशक हम यहाँ पे रहते हैं, वी पे आवर टैक्सेस हियर, लेकिन हमारा भी कुछ हक बनता है, हमारे भी कुछ हकूक हैं। सो वी आर रीचिंग आउट टू देम कि हमें हमारा साथ दो, हमारी आवाज बनो। बिल्कुल ठीक है। ये बात करते हुए मेरे ज़हन में ये बात भी आया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा अभी तक वोटिंग राइट के लिए। मुझे वैसे ही मेरे ज़हन में ये बात आ गई, पर खैर इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। मैं बहुत और भी प्रोग्राम्स इस बारे में कर चुका हूँ। डॉक्टर महविश, मीडिया की हम बात करना चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर पे मीडिया की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे पैमरा की रेगुलेशंस, पाकिस्तान के अदारों की तरफ से पाबंदियाँ, कभी किसी चैनल के हेड को उठा लेना, कभी किसी सहाफ़ी को उठा लेना। और जब बात मैं सहाफ़त की करता हूँ, हमने ज़िले शाह की बात की, हम अरशद शरीफ को कभी नहीं भूल सकते। हम अरशद शरीफ की बात करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मीडिया पर प्रेशर डाला जाता है, जो बात करना चाहता है उन पर भी प्रेशर डाला जाता है, मीडिया की आवाज़ तक बंद कर दी जाती है, कभी इदारों की तरफ से, कभी खुद सियासतदानों की तरफ से, एक दूसरे को पस्ती दिखाने की तरफ। पीटीआई ऐसा लगता है कि उनको मीडिया का जो बैन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक फिर भी सारी खबरें पब्लिक तक पहुंच रही है। क्या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है? क्यों? क्या मेरे ख्याल में I'll stop and I won't even ask a question. What do you want to say about it? मैं आपको एक स्पेस सेशन का बताऊंगी जिस दिन पैमरा बैन हुआ। ठीक है, अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि खान साहब की तकरीर, इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई और खान साहब को हम नहीं सुन पाएंगे? कैन यू बिलीव उस दिन 22,000 बंदा उस स्पेस में आया था। हमने 5.5 घंटे वो स्पेस सेशन किया। आई वॉज होस्टिंग दैट स्पेस। उस 5,500 बंदे में कोई एक बंदा
کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ ہم خان صاحب کو نہیں سن سکتے. وہ کہتے, انہوں نے کہا چینلز کو سنتا کون ہے؟ ہمارے لیے تو یہ پی ٹی آئی کے جو پلیٹ فارمز ہیں, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان سے ہمیں صحیح انفارمیشن ملتی ہے. اور ہماری بھی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ادھر پاکستان میں کوئی اگر جب ہمیں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان سے خبر آنے والی ہے یا کوئی اپڈیٹ آنے والی ہے, تو ہماری ٹیم پہلے سے ایکٹیو الرٹ ہوتی ہے. ایون دو چاہے یہاں پہ صبح کا 2 بج رہا ہو, 3 بج رہا ہو, ورک ڈے ہو, کوئی نہ کوئی ایک انسان اویلیبل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں. اور کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ نہیں آئی ہیو ٹو بی اپ ارلی ان دا مارننگ, میرا کام ہے, میرا یہ ہے, میں 11 بجے تک بیٹھ کے اپنا نیکسٹ ڈے کا کام کمپلیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد آئی میک شیور کہ میرا وہ ٹائم سلاٹ خالی ہو, اس میں جو بھی انسان آتا ہے. اور کبھی تھوڑا سا کبھی میں نے یہ دیکھا, دا بیوٹی آف دو اسپیس سیشن از کہ وہاں پہ میں نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جذباتی ہو جاتا ہے بندہ, آواز بھر آتی ہے, کیونکہ سب جذبات سے بھرے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. ایک بندے کو اگر آواز لڑکھڑاتی ہوئی دیکھے گا, دوسرا بندہ مائک پہ آئے گا اور اس کی ہمت بندھائے گا کہ ہم تو خان صاحب کے فالوورز ہیں, ہم کیسے گھبرا سکتے ہیں, ہم کیسے اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے ہماری اپنی ہمت بڑھتی ہے. یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان بین سے کیا ہوا, ان بین سے صرف یہ ہوا کہ لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا. پہلے یہ لوگوں کو کہتے تھے, میڈیا والوں کو کہتے تھے تمہیں نوکری سے نکال دیں گے, لوگ خود ریزائن کر دیتے ہیں. پھر یہ کہتے تھے کہ آپ کی آواز, ہم نے بلکہ ایک ہیش ٹیگ بھی چلایا تھا جو خاصا امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بعد, وی کین ناٹ بریتھ, کیونکہ یہ تو ہمیں سفوکیٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری آوازیں روک رہے ہیں. لیکن جتنے وہ ہماری آوازیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی ایک عام آدمی اسپیسز میں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن میں نے یہ خان صاحب سے سیکھا ہے. تو اب بات نہ ڈگریوں کی رہ گئی ہے, نہ بات زور زبردستی کی رہ گئی ہے, نہ بات خوف کی بتوں کی رہ گئی ہے. اب بات شعور کی ہے. شعور کا جن خان صاحب جگا چکے, جو اس ملک کے ہر طبقے کے اندر سر چڑھ کر بولتا ہے. یہ جو غیرت کا نشہ خان صاحب نے جگایا ہے نا, یہ شعور کا جن نہ اس میں جائے گا, بوتل میں بند ہوگا. انہوں نے ہمارے کتنے صحافیوں پہ, لیڈرشپ پہ کتنا ظلم کیا. ان پہ کیسز کیا تھے؟ یہ تو اوے یا کوئی ایک ساؤنڈ منشی کہہ دیا تو فواد چودھری کو اٹھا کے لے گئے. کس قسم کا وحشی قسم کا شہباز گل پہ کس قسم کا وہ ہوا ہے. آپ اس انسان کی اب شکل دیکھو تو وہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ سٹریس, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے, یہ شاید وہ لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ اس قدر کا بدترین تشدد. آپ کو اس کی ڈیٹیل ساری پتہ ہے, جو گروسم قسم کی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی. ملک میں بجلی آ نہیں رہی, کہاں وہ لوگوں کو بجلی وہ کرتے ہیں, کون سے ان کے فیٹشز ہیں کہ وہ ویڈیوز بنانے کے شوقین ہیں. اعظم صفاتی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا, یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے. ریلیز لیڈ کون کرتا ہے؟ اعظم صفاتی, شہباز گل. ادھر یہ لوگ کسی کے اوپر ظلموں سے تم ڈاتے, پوری دنیا باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے, ایک عام انسان باہر نکلا ہوا ہوتا ہے, ایک روڈ سائڈ ورکر باہر نکلا ہوتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. کہ خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ؟ سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ بالکل, اب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے میڈیا سے پی ٹی آئی کی. آپ یہ کہنا چاہ رہی کہ آواز نہیں رک رہی, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفک پلیٹ فارمس کو بند بھی کر دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں آپ سے let me put you on the spot right now, what if they shut down Twitter because of the spaces? What if they feel that it's dangerous for them or it's a hazard for them and they shut down Twitter? What other platforms are you going to go to? You'll go to another platform. What if they shut that down? Then how will you reach out to people? Phone? They cannot put a restriction on phone. کیونکہ میں تو بلکہ یہ بھی کہتی ہوں کہ اب it's high time. اگر ہمیں الیکشن کی کیمپین چلانی ہے, خاص طور پر پیغام تو پہنچ چکا گھروں میں. اگر سوشل میڈیا بند ہوتا ہے تو واٹس ایپ ہے, کسی بھی طریقے سے آپ نے میسج پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. آپ فون کر کے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب الیکشن کی ڈیٹس تو اناؤنس ہو چکی ہیں اور بہت جلد کیمپین بھی آفیشیل پراپرلی سٹارٹ ہوں گی, آپ کو خود سے اسٹینڈ, آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار لیڈرشپ ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو اور آپ کو گائیڈ کریں. آپ کو ایک بندے نے مضبوط کر دیا ہے. عمران خان نے آپ کو ہر طرح کا شعور دے دیا ہے کہ دیکھو, یا تو جی لو, اس طرح سے جی لو, غلامی کی زندگی جی لو, یا سر اٹھا کے عزت سے جیو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اونرشپ لینی ہے. پی ٹی آئی اب صرف پارٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی ہمارا وہ تانا بانا ہے. ہم تسبیح میں وہی لا الہ کی تسبیح میں جس طرح بندے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم پی ٹی آئی کے اور لا الہ کے کلمے کی تسبیح میں گندے ہوئے بندے ہوئے لوگ ہیں.
ہم ہر بندے کو اپنی اونرشپ لینی ہوگی. الیکشن کا زمانہ آتا ہے, خود نکلو. آپ کی گلی میں کتنے گھر ہیں, 10 گھر 20 گھر, ان گھروں میں نکلو اور ان گھروں میں جا کے بتاؤ خان صاحب کا پیغام دو. آپ صحیح. ملک سے دور بیٹھے ہو, اپنے گھر کو کال کرو, میک شور کہ وہ جائیں اور وہ آپ کی آواز بنے. آپ ان کو یہاں سے وہ بتاؤ. اور اگر اوورسیز پاکستانی تو ظاہر ہے یو کین ایون فائنینشلی سپورٹ پارٹی, آپ فنڈز بھی دے سکتے ہو کیونکہ الیکشن میں بھی آپ کو فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی. تو دیر از سو مچ یو کین ڈو. بہت اب دنیا جو ہے نا وہ بہت سمٹ سی گئی ہے. آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں رہی ہے. آپ کو ایک جگہ بند کریں, آپ دوسرے آپ کے پاس رستہ موجود ٹھیک ہوتا ہے. ڈاکٹر مہوش, فرح سواتی بھی میرے شو پہ آئی تھی. ان سے بات کر آن دا ریکڈ اینڈ آف دا ریکڈ کچھ گروسم ڈیٹیلز انہوں نے جو بتائی تھی اس سے بہت تکلیف پہنچی تھی. اور اٹ سیمز لائک جس سے بھی میں نے بات کی ہے وہ اشارہ پی ڈی ایم کی طرف کرتی ہے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف کرتی ہے. پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے کئی انٹرویو کیے. ایک میں تو انہوں نے ہسٹری کا فیوریٹ سبجیکٹ ان کا فکشن والی سائڈ پہ بتایا. خیر مجھے ان کی کچھ باتوں کی کبھی سمجھ نہیں آتی. ایز اے نیشنل لیڈر اٹس میکس می کیوریس. دیٹ بینگ سیڈ, شی از بلیمڈ PTI heavily. She has blamed cultural flaws in the country because of PTI. She has blamed economical crisis on the PTI. And میں آپ سے یہ ایز اے PTI ورکر نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے ایز اوورسیز پاکستانی پوچھ رہا ہوں. What do you have to say about the statements of Madam Maryam Nawaz? آپ نے جب اکنامیکل فلاز بولا نا تو میرے پھر سے ایک دفعہ ہنسی نکل گئی, کیونکہ میرے دماغ میں جو پہلی چیز اسٹرائک کی وہ 38 36 جس بندے کو سوری لیکن ایک انسان میرے پاس ایک طرف میرا لیڈر ہے جو نمبرز کی بات کرتا ہے, جس کا میں لیکچر سنوں تو مجھے لگتا ہے مجھے اسلام پہ لیکچر مل رہا ہے, مجھے اکنامکس پہ لیکچر مل رہا ہے, مجھے ملک کی ہسٹری, مجھے پریزنٹ پاسٹ ہسٹری, مجھے سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ایک سینس بن رہی ہوتی ہے اور دل کہتا ہے کہ ہاں یہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹڈ فار مائی کنٹری. دوسری طرف ایک خاتون ہے جو کبھی کسی جانوروں کی تصویر لگا رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ نواز شریف نے تو آج تک کبھی بیماری کے پیچھے نہیں چھپا, وہ ٹوکوٹسوو سنڈروم ان کو ہو چکا ہوا ہے جو کہ خالص زنانی بیماری ہے. پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ان کی ریسرچ کی. اگر میرے خیال میں وہ خاصا کام کرتی ہیں, ان کا دماغ چلتا ہے سارے نیگیٹو ایسپیکٹس میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے انصافی ماشاءاللہ ان کو داد دینی پڑے گی. وہ سیکنڈز میں, پہلے تو چلو ٹھیک ہے وہ زمانہ نہیں رہا, یہ لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں 60s کے زمانے میں جی رہے ہیں جب ان کو لگتا تھا کہ یہ کوئی فالس نیریٹو لے کے آئیں گے تو دنیا مان جائے گی. یہ ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ داغتی ہیں, ادھر لوگوں نے ان کی ویڈیوز کا اور فالس جو فیک ویڈیوز اور جو لیکڈ آڈیوز آتے ہیں, لوگ ایک کامن مین تک اس کی آٹوپسی کر کے ان کے سامنے لگ کے لا رہا ہوتا ہے کہ اے پہ آجے اے لو. بس وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا جس میں عقل ہو شعور ہو وہ اسی پہ شرمندگی سے وہ ہاتھ دھو لے. لیکن وہ بھی ایک طرف وہ بندہ جو ملک کو کہہ رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے در پہ ہے, بچا لو ملک کو, دوسری طرف وہ بی جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنی شادی کے قصے سنا رہی ہے کہ میری رخصتی کیسے ہوئی. وہ جو میرے خیال میں جو لوگ آڈینس پہ ان کی بیٹھے ہوئے باتیں سن رہے تھے وہ تک ہنس رہے ہوں گے کہ بی سانو سب پتہ ہے. تو یعنی وہ تو ایک چلتا پھرتا, اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کیمپ کا کھلاڑی ہے, غلطی سے وہاں پہ چلا گیا ہے, کیونکہ تھرو مریم نواز شریف دے آر کمٹنگ پولیٹیکل سوسائڈ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لوگوں پہ رول کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہی نفرتیں اتنی ہو چکی ہیں سلمان کہ آئی ڈاؤٹ کہ یہ کبھی بھی وداؤٹ گارڈز وداؤٹ پراپر پروٹوکول یہ ایک عام آدمی جس طرح خان صاحب نکل کے باہر جائیں گے اور وہ اپنے عام ورکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے پراٹھا کھا رہے ہوں گے, اس کا دل تو بڑا چاہتا ہے کاپی کرنے کا ہر چیز کا بڑا. آج خان صاحب کی ایک وہ ویڈیو آئی ہے جس میں وہ اپنے چھوٹے جو ورکرز کے ساتھ جو لوگ بچے آئے ہوئے ان کی وہ نظمیں سن رہے ہیں, ان سے وہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ضرور یہ کاپی ہونے والا, یہ آج آپ لکھ لیں, یہ سین بھی کاپی ہونے والا.
I feel کہ وہ خان صاحب نے شرٹ پہ سائن کیا تھا, اس کے بعد میں نے نواز شریف کو سوشل میڈیا پہ وہ کرتے دیکھا. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ٹرینڈ میکر ہیں, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ جسٹ بینگ اے نارمل سیلیبریٹی ہو, ہی از اے ٹرینڈ میکر. خیر ڈاکٹر مہوش, ہم بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. میں تھوڑے سے ٹف سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. پنجاب میں جو حالات ہیں, میں ضلع شاہ کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن فی الحال ضلع شاہ کا جو مقدمہ ہے, انفارچونیٹلی 302 کا مقدمہ خان صاحب پہ بھی کٹا جا چکا ہے. ضلع شاہ کے قتل کا مقدمہ خان صاحب پہ کٹا جا چکا ہے. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں آیا, خان صاحب کی ایف آئی آر جو ہے, ان پہ جو قتل کا مقدمہ تھا, جیسے ایف آئی آر وہ کٹوانا چاہتے تھے, وہ بھی شاید آج تک نہیں کاٹی گئی. ارشد شریف کی وفات کو 100 دن سے زیادہ, یعنی سوری ناٹ وفات کو, آئی شوڈنٹ سے وفات کو, شہادت کو اور مرڈر کو 100 دن سے زیادہ ہو گئے, لیکن پاکستان کے اداروں کے پاس پبلک کو بتانے کے لیے آج تک کچھ نہیں ہے. آپ نے شہباز گل کا ذکر کیا, اعظم سواتی کا ذکر کیا, اور بہت سے لیڈران ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. within 100 years, within an year, the economy has collapsed. Within few weeks of Nigran government, we have seen a lot of human right violation. یہ سب باتیں ہم سب کو پتہ ہے, لیکن پسنے والا غریب ہے, پسنے والا کمزور ہے. ایز این اوورسیز پاکستانی, آپ اس کے بارے میں, میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, ایز این اوورسیز پاکستانی, ناٹ ایز اے پی ٹی آئی ورکر اور سمن ہو ورکس فار پی ٹی آئی کنسسٹنٹلی. How would you say, how can people tackle it? What do you want to tell people about it? As far as economy is concerned, اس کا تو ان کے پاس الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو واحد حل ہے ان کو پاکستان کو سیو کرنے کا, وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے, جو یہ ہونے نہیں دے رہے. پر الیکشن تو ڈیو ہے, الیکشن تو کانسٹیٹیوشنلی یہ روک نہیں سکتے. جنرل الیکشن مطلب فیڈرل کا الیکشن, وفاق آئی مین پروونشل الیکشن تو اناؤنس ہو گئے ہیں کورٹس کی طرف سے. فیڈرل الیکشن بھی دے کین ناٹ ڈیلے آفٹر, آئی تھنک دیر آر اونلی فیو منتھس لیفٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ. Not even, I guess they only have few days now. Like it's not even, پہلے تو یہ تھا نا 90 days, اس میں سے بھی I guess we've passed 30, more than 30 days already. Yeah, you're still okay, you're talking about provincial election, لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور پبلک پس رہی ہے in the meantime. دیکھیں, ابھی آج ہم تھوڑی دیر پہلے اسی چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمارا خان صاحب کا جو انسان تھا اور جو خان صاحب کا جو سپورٹر تھا نا, وہ پریپیئرڈ نہیں تھا. وہ دیکھیں, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خونی انقلاب, نکلو جلاؤ گراؤ کرو, مار توڑ کرو, اور اس کے بعد آپ کو مل جائے گا اپنا جو بھی آپ چاہتے ہو. کیونکہ کافی سارے لوگ کبھی ٹرکی کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں, کبھی کہیں کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں. ایک کامن مین جو کہ پچھلے 75 سال سے روٹی کپڑا اور مکان کی چکی میں پس رہا تھا, جس کے پاس سوائے آج کے غریب کے پاس سوائے غیرت کے تو کچھ بچا نہیں ہے, اس کو بھی وہ کرتے ہیں کہ پریشرائز کرنے کے لیے ان لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا کے کہتے ہیں کہ تمہارے بیوی بچوں کو ہم ایسے کریں گے. ان کی بھی ویڈیوز ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہم بات بہت کر رہے ہیں, لیکن میں آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم, ہمارے شو کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں ضلع شاہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ ڈاکٹر بھی ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں. ان کے ساتھ جو ٹارچر کیا گیا, کچھ عناصر کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی دماغ کی شریان تک پھٹ گئی. آپ نے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہوگی. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ڈیٹیل تھوڑی سی گرافکس ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ what do you have to, what can you tell us more about him? سلمان, اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا, مجھ سے آپ یہ پوچھو. جتنے بھی ٹراما کیسز آتے ہیں, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کیسز آتے ہیں, اور ان کی آپ اٹاپسی دیکھو, آپ 1 مہینے کے اگر کیسز ملا لو نا, تو وہ جو ان سب کی فائنڈنگز ہوں گی وہ اس ایک بچے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تھا. اس کا اسکل سامنے سے, اس کے یہاں پہ اسکل پہ فریکچر تھا, اس کے منہ پہ ڈنڈوں کے وار تھے, اس کے پیچھے کا جس نے اس کو غسل دیا ہے اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیچھے جو اسکل پہ اگر ہاتھ لگاتے ہیں, یہاں پہ جو پیچھے جو سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے جہاں پہ
جہاں پہ اگر آپ کو امریکہ یا ملک کی کسی تہذیب یافتہ قوم میں اگر بچے کو یہاں پہ مار بھی دو تو وہ سب سے جو کم سزا ملے گی ٹیچر کو وہ یہ کہ اس کی نوکری جائے گی اور اس کے بعد وہ جیل میں بیٹھا ہوگا. ادھر کا جو وہ ہڈی تھی اس کی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بجری ہو گئی ہوئی تھی, یعنی اس کا کرش اسکل فریکچر جسے کہتے ہیں, جو کہ شاید جو بہت ہی زیادہ قسم کی سپیڈ کرنے والی جو کرش انجریز ہوتی ہیں نا اس میں بھی اس لیول کا فریکچر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ڈنڈے مار مار کے دے بیشڈ ہز اسکل ان. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں لیسریشن تھی, اس کی وہ انٹرنل بلیڈنگ سے, ایک تو وہ انٹراکرینیل بلیڈ سے اس کا انتقال ہوا ہے کہ دماغ کی شریان پھٹی تو وہ انٹرنلی بلیڈ کیا, پھر اس کے بعد اس کو بلنٹ ٹراما جو کہ یقیناً سوٹیوں سے مار کے کیا ہوگا, اس کی سپلین اور اس کے لنگز اس کی تلی تک لیسریٹ ہوئی تھی, اور سپلین جو ہوتی ہے وہ اٹس اے بلڈ ریزروائر. جب آپ انٹرنلی بلیڈ کرتے ہو اس سے وہ کیا ہوا کہ جب وہ ہی کیپٹ آن بلیڈنگ, اس کے بعد اس کا بلڈ پریشر, کیونکہ ظاہر ہے خون ہارٹ کو خون ہی نہیں مل رہا نا کہ وہ پمپ کرے, خون کے بغیر آپ کا برین کیسے زندہ رہے گا. اس کے پاؤں میں, اس کے ناخنوں میں, اس کے ہاتھ پہ, اس کی کمر پہ, اس کے جینیٹلز پہ, ہر چیز پہ. ڈاکٹر مہوش یہ ڈیٹیلز بہت گرافک ہیں اور کسی کے لیے بھی ابزارو کرنا ناممکن ہے. مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ جب میں نے ان کے والد کی تصویر دیکھی, وہ ہم شیئر بھی کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد, اس کے والد کو سننے میں آیا کچھ عناصر نے یہ بتایا, اس کے والد نے فوراً بتایا کہ آخری بار ان سے رابطہ ہوا تھا, جو مجھے پتہ ہے, جو مجھے سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر ان کے جنازے کے بعد ان کے والد غیر موجود تھے اور غائب تھے کافی عرصے کے لیے. ازیوم یہ کیا گیا کہ ان کو پھر سے کچھ لوگوں نے اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ ایک انٹرویو دیا جس پہ وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ میں کسی ادارے کو یا کسی پولیس آفیسر کو بلیم نہیں کر رہا, جو بہت افسوسناک ہے. کلیئرلی آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بلیو دیز ورڈز بیکاز ہمارا رائٹ نہیں ہے, ہماری جگہ نہیں ہے یہ کہنے کی, لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان کے والد کو بھی پریشر کر دیا گیا. ایسے شخص کو جس نے اپنا جوان بیٹا دفنایا ہو, اس کو کیا کہا ہوگا جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں. سلمان جی, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے آئی ہوئی کہ جس نے اپنا بندہ کھویا ہو اس کو پریشرائز کر کے بیان. جس وقت وہ غائب ہوئے تھے, جس وقت اس کے والد کے بارے میں انفارمیشن تھی کہ وہ ان کو کوئی نامعلوم لوگ ساتھ میں اٹھا کے لے گئے ہیں, اس وقت سے آدھے سے زیادہ پاکستان یہ جانتا تھا کہ یہ نیوز, یہ ٹویٹس, یہ خبر سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ہی ول ری اپیئر آفٹر اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم, اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ میں اپنے بچے کے قاتل کو معاف کرتا ہوں. یہ تو اسٹینڈرڈ موڈ آف آپریشن ہے ان لوگوں کا. دس از ہاؤ دے ایکٹ. آپ نے کیا ان کے والد کی باڈی لینگویج نہیں دیکھی, کیونکہ یہ بندے کو اس لیول تک کا مجبور کر دیتے ہیں اور یہ تک کہتے ہیں کہ ایک بندہ تو کھو چکے ہو فیملی کا, باقیوں کا کیا. تو باقیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور باقیوں کے اوپر کپڑا سلامت رکھنے کے لیے کون ہوگا جو وہ یہ کہے گا کہ ہمیں عزت دار آدمی تو یہی کہے گا نا کہ ہمیں چین سے ایک کونے میں لگ کے اپنے اس کرنٹ غم پہ تو غم منانے دو, بجائے اس کے کہ کتنے حد تک کی لاشیں اٹھا لے گا ایک آدمی, ایک کامن مین, ایک عام غریب آدمی جو اپنے بیٹے کو 50 روپے دیتا تھا, اور اس 50 روپے میں جب وہ 50, آج انہوں نے بیان تو دے دیا, آج انہوں نے جو بھی پریشر ان کے اوپر ہوا آج انہوں نے بیان تو دے دیا, لیکن جب اس کی ماں اور جب اس کے باپ کو 50 روپیہ دینا یاد آئے گا, کیسی ہوک نکلے گی اس دل سے. کیا وہ صرف ان کے ماں باپ کی بات نہیں ہے, ٹورنٹو میں بھی ضلع شاہ کے لیے جنازہ کیا گیا, غائبانہ جنازہ کیا گیا, اور پوری دنیا میں اس کے لیے غائبانہ جنازہ کیا جائے گا. یہ جو کوئی بھی یہ ہٹ کنڈے اپنا رہے ہیں ان کو اپنانے دیجیے, کیونکہ پبلک میرے خیال میں سب جانتی ہے, اور نہ ہم ضلع شاہ کو بھولیں گے, علی بلال کو, نہ ان سے پہلے ظلم کا شکار ہونے والے لوگوں کو بھولیں گے, نہ ارشد شریف کو بھولیں گے. ڈاکٹر مہوش, شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دس کنورسیشن نیڈس ٹو گو فردر. وی نیڈیڈ مور ٹائم اینڈ ٹاک ان مور ڈیٹیلس. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ان another episode. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. بہت شکریہ سلمان فار ہیونگ می ٹوڈے. تھینک یو سو مچ, اور اٹ ہیلپ می ایز ویل ٹو وینٹ آؤٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہوش. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. میں نے جب سے ضلع شاہ کے بارے میں سنا ہے میں خود بھی چین کی نیند نہیں سو پا رہا, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا کھو دیا ہے.
لیکن کیا ممکن نہیں کہ ہم ابھی آواز نہ اٹھائے اس سے پہلے کہ واقع میں ہی میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا ایسی بربریت کا شکار ہو جائے, میرے بزرگ یا آپ کے بزرگ اس بربریت کا شکار ہو جائے. میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں مجھے اس کے والد کی وہ تصویر یاد آتی ہے کہ وہ جیسے تھانے میں بیٹھے ہیں اپنے بیٹے کے لیے اور ان کے دل میں آواز نکلتی ہوگی, الہی کھو گیا ہے لال میرا میں اسے کہاں تلاش کروں, کبھی وہ ہنستا ہوا گلاب تھا اب ہے مٹی کا ڈھیر وہاں, ہائے کوئی بتائے مجھے اس بکھرے ہوئے گلاب کی پتیاں کہاں تلاش کروں. ناظرین, میں ہوں پاکستان, آپ ہے پاکستان, ذل شاہ تھا پاکستان, ارشد شریف تھا پاکستان. بہت شکریہ, السلام علیکم. J. Rajani Jamshed Winter Collection, now in stores and online.